حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذوالحج کی 8ویں رات ایک خواب دیکھا جس میں کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے بے شک اللہ تمہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ صبح سے شام تک اس بارے میں غور فرماتے رہے کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے۔ اسی لیے 8 ذوالحج کا نام یوم الترویہ یعنی سوچ بچار کا دن رکھا گیا۔ 9ویں رات پھر وہی خواب دیکھا اور صبح یہ یقین کر لیا کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے 9 ذوالحج کو یوم عرفہ یعنی پہچاننے کا دن کہا جاتا ہے۔ 10ویں رات پھر وہی خواب دیکھنے کے بعد آپ نے صبح اس خواب پر عمل کرنے یعنی بیٹے کی قربانی کا پکا ارادہ فرما لیا، جس کی وجہ سے 10 ذوالحج کو یوم النحر یعنی ذبح کا دن کہا جاتا ہے۔ اب اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے بیٹے کی قربانی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو، جن کی عمر اس وقت 7 سے 13 سال یا تھوڑی سی اس سے زائد ہوگی، لے کر چلے، شیطان ان کی جان پہچان والے ایک شخص کی صورت میں ظاہر ہوا۔ پوچھنے لگا اے ابراہیم کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے جواب دیا ایک کام سے جا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا کیا اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان بولا جی ہاں، آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ اسی کام کے لیے چلے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر اللہ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے تو پھر میں اس کی فرما برداری کروں گا۔ یہاں سے مایوس ہو کر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ کے پاس آیا، ان سے پوچھا ابراہیم آپ کے بیٹے کو کہاں لے کر گئے ہیں؟ حضرت ہاجرہ نے جواب دیا وہ اپنے کام سے گئے ہیں۔ شیطان نے کہا وہ انہیں ذبح کرنے کے لیے لے کے گئے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے فرمایا کیا تم نے کبھی کسی باپ کو دیکھا ہے وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان نے کہا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ نے ارشاد فرمایا اگر ایسا ہے تو انہوں نے اللہ کی فرما برداری کر کے بہت اچھا کیا۔ اس کے بعد شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا، انہیں بھی اسی طرح بہکانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ اگر میرے ابو جان اللہ کے حکم پر مجھے ذبح کرنے لے جا رہے ہیں تو بہت اچھا کر رہے ہیں۔ جب شیطان باپ بیٹے کو بہکانے میں ناکام ہوا اور جمرے کے پاس آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں ماری۔ کنکریاں مارنے پر شیطان آپ کے راستے سے ہٹ گیا۔ یہاں سے ناکام ہو کر شیطان دوسرے جمرے پر گیا۔ فرشتے نے دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا اسے ماریے۔ آپ نے اسے 7 کنکریاں ماری، اس نے راستہ چھوڑ دیا۔ اب شیطان تیسرے جمرے کے پاس پہنچا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتے کے کہنے پر ایک بار پھر 7 کنکریاں ماری تو شیطان نے راستہ چھوڑ دیا۔ شیطان کو 3 مقامات پر کنکریاں مارنے کی یاد باقی رکھی گئی ہے اور آج بھی حاجی ان تینوں جگہوں پر کنکریاں مارتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کوہ صبیر پر پہنچے تو انہیں اللہ کے حکم کی خبر دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے مزید عرض کی ابو جان ذبح کرنے سے پہلے مجھے مضبوط رسیوں سے باندھ دیجیے تاکہ میں ہل نہ سکوں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے ثواب میں کمی نہ ہو جائے۔ خون کے چھینٹوں سے اپنے کپڑے بچا کے رکھیے تاکہ انہیں دیکھ کر میری امی جان غمگین نہ ہوں۔ چھری خوب تیز کر لیجیے تاکہ میرے گلے پر اچھی طرح چل جائے کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے۔ آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل لٹائیے تاکہ آپ کی نظر میرے چہرے پہ نہ پڑے، اور جب آپ میری امی جان کے پاس جائیں تو انہیں میرا سلام پہنچا دیجیے، اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو میری قمیض انہیں دے دیجیے، اس سے ان کو تسلی ہوگی اور صبر آ جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے بیٹے تم اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں کیسے میری مدد کر رہے ہو؟ پھر جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا ان کو اسی طرح باندھا، چھری تیز کی، پیشانی کے بل لٹایا، چہرے سے نظر ہٹا لی، ان کے گلے پہ چھری چلا دی، لیکن چھری نے اپنا کام نہ کیا یعنی گلا نہ کاٹا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹایا، اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام بطور فدیہ جنت سے ایک دمبا لے آئے اور دور سے اونچی آواز میں فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز سنی تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور جان گئے کہ اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش کا وقت گزر چکا ہے اور بیٹے کی جگہ فدیے میں دمبا بھیجا گیا ہے، لہٰذا خوش ہو کر فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ سنا تو فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد سے ان تینوں پاک حضرات کے ان مبارک الفاظ کی ادائیگی کی یہ سنت قیامت تک جاری و ساری ہو گئی۔
یاد رکھیں کوئی شخص خواب یا غیبی آواز کی بنیاد پر اپنے یا دوسرے کے بچے یا کسی بھی انسان کو ذبح نہیں کر سکتا، کرے گا تو عذاب جہنم کا حقدار ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے، یہ خواب ان حضرات کا امتحان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو امتحان میں ڈالا اور امتحان سے نکال لیا۔ اب قیامت تک ان کی اس قربانی کی یاد قائم رکھنے کے لیے مسلمان ہر سال بقرہ عید پر مخصوص جانوروں کی قربانیاں پیش کرتے رہیں گے۔ رب العالمین ہمیں بھی قربانیاں کرنے اور اس قربانی کی یاد میں حاصل کیے جانے والے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔